بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلعم بن باعورہ۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد الزاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، اس پر بھلا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں اور کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ لیکن ان کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح سے اصرار کیا کہ اس نے یہ دیکھ کر کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد بھی جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے اور لوگوں کے پاس جا کر بہت سارے تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، لالچ دیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ حرص پر اور لالچ پر اس کا دل آ گیا اور وہ لالچ میں پڑ گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، اور اپنی گدی پہ سوار ہو کر وہ بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا ہی رہا، یہاں تک کہ جس سواری پر وہ سوار تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی کی قوت عطا فرمائی۔ وہ بولنے لگی اور اس نے کہا، افسوس ہے بلعم بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ سواری کی یہ بات سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر وہ چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو غور سے دیکھنے لگا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم الٹی بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہی ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہار و جبار اور میں قہر و قہار و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر حضرت موسیٰ کے سامنے چلا گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی،
یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کے ساتھ اس نے گناہ کی نحوست کر لی، اور گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے، اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ گزرا۔ بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر وہ دوبارہ مردود بارگاہ الہی میں چلا گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 22 اور پارہ نمبر 9۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے، انہیں اس بلعم کے حوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ آیات سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال اس کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے، اور اگر اس کو چھوڑ دے پھر بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بلعام بن باورا ذلیل کیوں ہوا؟ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا سے دریافت کیا کہ آپ نے بلعام بن باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرمائی، پھر بھی اس کو اس ذلت میں کیوں گرفتار فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح سے ذلیل و خوار اور خائب و خاسر ہرگز نہ کرتا، اور اس بات کو روح البیان نے واقعے کے ساتھ تفصیلاً بیان کیا ہے۔ محترم سامعین، بلعام بن باورا کی اس سرگزشت سے کچھ اسباق ملتے ہیں، اور وہ اسباق یہ ہیں: سب سے پہلے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ بلعام بن باورا تھا کیا اور بن کیا گیا، اور یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ اس کے دل میں مال و دولت کا لالچ آ گیا تھا، اور وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا تھا، اور دانستہ اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ مال دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرے اور اس سے بچے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، مسلمان یہ بھی سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ ایک ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے، اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا، اور یہ فوج ناکام و نامراد ہو کر واپس چل گئی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں جا رہے ہوں تو وہ ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ختم ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اسلامی واقعات کو مزید سننے کے لیے، ایسی دلچسپ واقعات کو، سٹوریز کو، اسلامی واقعات کو اپنی زندگی میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی اور ان سے عبرت آموز سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔